یہ زمین و زماں، مکین و مکان، یہ صبح و مساء، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ 4 تقریریں ہو گئی، اب 5ویں اور آخری تقریر ہونے جا رہی ہے۔ آخری تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں مکالمہ خوش محمد فاطمہ، یہ 5ویں تقریر کریں گے۔ آپ حضرات ان کی تقریر سنیں۔ حاضرین نظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دیوانے عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، دیوانے عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے۔ میلاد نبی کا دن آیا، میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ کیسر کا مکان، کیسر کا مکان کسریٰ کا محل، کیسر کا مکان کسریٰ کا محل، مائل بس زمیں ہے سر کے بل، بنیاد دو عالم آتے ہیں تعمیریں سجدہ کرتی ہیں۔ حسنین صفت جو بن کے رہے، حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہیں، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہیں۔ محترم حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع البریات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود السلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور آواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی امی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کروں وہ بھی کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسی طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج سے عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشاہی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مگر حضرات یہ سب ہمارے مشفق استاد کی کرم کی نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کی ضرورت کر رہی ہوں۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہیں اٹھا کر دیکھیے اس کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسماں اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت۔ انسانوں کی کیا مجال کہ وہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکیں۔ خود رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنوائیں تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو ان گنت بے شمار نعمتوں سے مالا نوازا مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسماں کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں کو چلنے کی طاقت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔
حضرات یوں ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نذیر اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ مگر حضرات جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کی مختار کا، سرکار عبد قرار کا، شافع روز شمار کا، امت کے غمخار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، حضور کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری دنیا میں آپ کو ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار کی آمد ہی پر احسان جتایا۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں اور مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت سمجھ سکو، ان کی قدر منزلت سے اپنی اندازہ لگا سکو، ان کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لو۔ یہی تمہاری زندگی کی معراج ہے، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ معزز سامعین کرام، بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے جس رسول کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ زمین و زماں، مکین و مکان، یہ صبح و مساء، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ اسی لیے تو مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات سرکار کی آمد کیا ہوئی کہ عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آنی تھم گئی، طاقت و قوت کا بیجا استعمال ہونا بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئیں، عورتوں کو بابکار مقام مل گیا، بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئے۔ جس رسول کے صدقے نے جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا اس کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ میں اور میرا علم ہی کتنا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر علم و فن کی تازدہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ سرکار جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محروبہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر فریرہ ہے سہی ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرکار مفتی اعظم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قول کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات جس رسول کے قدموں کی مثال جبرائیل نہ پا سکے، ان کی تعریف بھلا کون بیان کر سکتا ہے۔ آئیے ہم سائر دربار حضرت حسان بن ثابت سے حضور کی تعریف و توصیف سنتے ہیں تو حضرت حسان فرماتے ہیں، بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رعوف من یسمى بأحمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأحسن منك لم تر قط عینی وأزمن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یعنی حضرت حسان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی اور نے کسی کو جنا نہیں، اب آپ ہر عیب سے بری اور پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اور فارسی کی ایک شاعر امام الدین تبریزی نے فرمایا تھا، ہزار بار بشویم دہنج مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہنج مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہزار بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی ہمارے لیے آپ کا پاکیزہ نام لینا بے ادبی ہوگی، بے شک پھر بھی ہمارے لیے آپ کا پاکیزہ نام لینا بے ادبی ہوگی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر تمام دنیا کے شاخوں کے قلم بنائے جائے تو تمام دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنایا جائے تو تمام درختوں کی شاخیں قلم بنانے میں اور تمام دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بنانے میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے حضور کی تعریف و توصیف کما حق کہو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم ہو جائیں، وہ جتنے سمندر ہیں سیاہی ہو جائیں، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم کیوں نہ مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ اور اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔